نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 135 پر اپنی گفتگو ختم کی تھی۔ اس میں اللہ کریم نے ایمان والوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور اس کو پیچھے جو مضمون 2 دن ہم نے بیان کیا وہ معاشرتی معاملات، انسان کا انسان کے ساتھ تعلق، اس پر رب کریم نے گفتگو فرمائی کہ انسان کا قتل جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پوری انسانیت کا قتل، اور اس کے ساتھ اللہ کریم نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ کس حالت میں، کس صورت میں انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور جب یہ بات کی جاتی ہے قتل کرنے کی تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھ کر کسی کو قتل کر دے، اس سے مراد جو بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، جس کو قصاص کہا جاتے ہیں، وہ حاکم وقت کے ذمہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس قتل کا بدلہ جو قتل ہے وہ حاکم وقت کے ذمے ہے، نہ کہ ہر آدمی اٹھ کر اس کا بدلہ لینا شروع کر دے۔ ذہن میں بات کلیئر رکھا کریں، جب اللہ کہتا ہے قتل کا بدلہ قتل تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ جس کا قتل کیا ہے اٹھ کر وہ دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تھا راہزنی کرنے والا جو ہے، فساد انگیزی پیدا کرنے والا جو ہے، اس کی سزا بھی رب کریم نے کہا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے یا اس کو شہر بدر کر دیا جائے، اور یا مخالف ذمے سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ یہ کیس ٹو کیس اس کی نوعیت کے حساب سے جو ہے وہ سزا اللہ کریم نے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا ان کے دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے میں نے عذاب جو ہے عظیم، عذاب بہت بڑا عذاب۔ مگر جو لوگ بدل جائیں، اصلاح کر لیں قبل اس کے کہ وہ پکڑے جائیں، آپ کے گرفت میں آنے سے قبل اگر وہ اصلاح کر لے، کسی نے کوئی معاملہ کیا اور توبہ کر لی سچے دل سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں میں بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ تو بات جہاں پر ہم نے ختم کی تھی، اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ بس اللہ سے ہی ڈرتے رہا کرو ہر معاملے میں۔ زندگی کے تمام معاشرتی جو تعلقات ہیں انسان کا انسان کے ساتھ جو بیہیویئر ہے، یہ سارا مضمون اسی پر چل رہا تھا۔ تو اس کا اختتام اللہ کریم نے یہاں پر کیا کہ بس مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ یہ احکامات رب کریم دے رہا ہے کہ کسی انسان کو انسان قتل نہیں کر سکتا، کسی کا حق نہیں کھایا جا سکتا، ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا، زمین پر فساد انگیزی نہیں کی جا سکتی، ایسا مت کرنا۔ تو ان معاملات میں رب کریم کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈرا کرو۔ گویا زندگی کے جتنے بھی معاشرتی معاملات ہیں نا، انسان کا انسان کے ساتھ جو تعلق ہے معاشرے میں رہتے ہوئے، اس کی تلقین رب کریم کر رہے ہیں کہ ایسا وجود نہ تم اپنا قائم کر لو جس سے دوسرے وجود کو تکلیف ہو۔ یعنی کہ انسان کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ ایسا بن جا کہ تجھ سے ہر ایک کے لیے خیر کا پہلو نکلے، تم سے شر کسی کو نہ پہنچے، اور جو شر پیدا کرنے والے ہیں، تکلیف دینے والے ہیں، ان کو اللہ کریم خطاب کر رہا ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ کیوں کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں نے تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ یہ ان کو یہ وعید سنائی گئی جو باز نہیں آتے۔ اور پھر فرمایا تھا کہ میرے تقرب اور میرے تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ اس کے 2 ہی طریقے ہیں، یا کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جائے بندہ، وہ آپ کو پکڑ کر سیدھے رستے پر ڈال دے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے بندہ عبادات اور ریاضات اور مجاہدات کرے۔ 2 ہی شکلیں ہیں۔
یا کوئی پکڑ کر آپ کو سیدھے راستے پر ڈال دے، یا آپ اپنی زندگی میں ریاضات اور مجاہدات کو ڈال لیں، راتوں کو جاگیں، مصلے بچھائیں، اللہ کے ہاں اپنے آپ کو کھڑا کریں، اس سے اپنے آپ کو تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. تو جب آپ اس کی طرف قدم با قدم بڑھنا شروع کر دیں گے تو ایک مقام ایسا آ جائے گا کہ آپ کو اللہ کا قرب میسر آ جائے گا. پھر آپ ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جو پکڑ کر اللہ کے راستے پر لگانے والے. تو اللہ نے فرمایا مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. کل اس پر میں نے گفتگو کی تھی، میں نے کہا جمالن تھوڑی سی اور گفتگو اس پہ کر لیں کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اور کسی وسیلے کی بات نہیں رب کریم کر رہا. جو ہم نے طریقہ اڈاپٹ کر رکھا ہے نا سو کالڈ وسیلے کو، ایک وہ طبقہ ہے جو وسیلے کا مطلقاً انکاری ہے، وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو وسیلوں کو ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں وسیلے کو ماننا چاہیے، انہوں نے اس کو کھیل بنا رکھا. وسیلے کے نام پر جو تماشے کیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں وہ بھی قطعاً ناجائز ہیں، وہ بھی قطعاً ناجائز ہیں. نہ مال، نہ عزت، نہ آبرو، نہ دولت، نہ اولاد، کوئی چیز انسان کو نہیں دے سکتا. یہ یاد ذہن میں بٹھا لیجئے گا. وسیلہ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ تمہیں بیٹا چاہیے تو وسیلہ تلاش کرو، تمہیں رزق چاہیے تو وسیلہ تلاش کرو، تمہیں عزت چاہیے تو وسیلہ تلاش کرو. نہ، وسیلہ تلاش کرو مجھ تک پہنچنے کے لیے، میری رضا پانے کے لیے، میرے محبوب کی رضا پانے کے لیے. اور یاد رکھیے اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے اپنا تعلق ذات محمد سے جوڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو رب ملے گا، اس کو رب ملے گا. جس نے ذات محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے نکال دیا نا، وہ جو مرضی کرتا پھرے کبھی اس کو رب مل ہی نہیں سکتا. تو سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو وسیلہ ہے اللہ کو پانے کا وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور چونکہ ہم جس دور میں ہیں، اس دور میں ظاہری طور پر ذات محمد ہم کو میسر نہیں ہے، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ کے اعمال ہیں جن کو ہم سنت کہتے ہیں، اور آپ کے جو کلام ہیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. تو اس شکل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں. جی تو اب اگر اللہ کے ساتھ جڑنا ہے تو ایک یہ قرآن ہے، اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو جس کو حدیث کہتے ہیں وہ ہماری رہنمائی کرے گی. اور ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اس دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت پیش آئے گی، بس وہی وسیلہ ہے. یاد رکھیے وہ نیک پارسا لوگ، کیونکہ نبی اب آنے نہیں، نبی اب آنے نہیں، تو نبوت کا جو حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا اپنے علماء کرام کو. اور یاد رکھیے گا آج ہمارے معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہے نا، یہ اس پہ زیادہ میں بات نہیں، کلام نہیں کرنا چاہتا. علم وہ نہیں ہے جو اللہ سے دور کر دے، علم وہ ہے جو اللہ کے نزدیک کر دے. اگر ایسا علم کے پاس ہے تو وہ عالم ہے اور وہی ولی اللہ ہے. آپ کبھی پڑھی زندگی پڑھ کر دیکھیں نا اولیاء کرام کی. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، المعروف غوث اعظم سرکار کہتے ہیں، جن کی ہم 11ویں کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ہر مہینے ختم دلاتے ہیں نا، بڑے شوق سے کھاتے ہیں. آتے ہیں 2-4 نعتیں پڑھی، دم درود کیا، دعا مانگی اور کھایا اور چلے گئے. بس اتنا ہی تعلق ہے 11ویں والے کے ساتھ. ایک ایک نشست میں آپ درجنوں کے حساب سے جو ہے نا سبجیکٹ پڑھایا کرتے تھے. علم کا یہ حال تھا. تو علم عالم اور ولایت جو ہے نا آ ہی نہیں سکتی علم کے بغیر. اور علم اس کو کہتے ہیں جو پکڑ کر آپ کو سیدھے راستے پر ڈال دے یا اللہ کی طرف آپ کو لے جائے، اس کو علم کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تعلیم ہے، علم نہیں ہے. یہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں نا، کسی نے ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی سائنسدان بن گیا، یہ علم نہیں ہے، یہ تعلیم ہے. یاد رکھیے گا علم اور چیز ہے اور تعلیم اور چیز ہے. تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ایسے بندے کی ضرورت ہے جو علم رکھتا ہو. کس کا؟ اللہ کی ذات کا، جو جانتا ہو، ایڈریس پتا ہو، جس کو جو ذات کو بھی پہچانتا ہو اور اس کے مقام کو بھی جانتا ہو. ایسا شخص آپ کو میسر آ جائے گا تو وہ آپ کو پکڑ کر اس ذات تک آسان کر دوں نا بات. اگر آپ نے میرے گھر جانا ہے تو آپ کو وہی شخص لے کر جائے گا جس کو میرے گھر کا پتہ ہے، جو مجھے جانتا ہے. وہ کہے گا او میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں، مجھے پتا ہے گھر کا. ایسی بات ہے کہ نہیں؟
تو اللہ کے پاس بھی وہی لے کے جا سکتا ہے جس کو اللہ کی خبر ہو، اللہ کے مقام کا پتہ ہو، اسی کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ نبی کو تو خبر ہوتی ہی ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ نبی تو اللہ کا نمائندہ بن کے آتا ہے زمین، اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، اور نبی کے بعد جس کو خبر ہوتی ہے اس کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ تو دو ہی طریقے ہیں، یہاں تو کوئی ایسا مل جائے جس کو اللہ کی خبر ہو، جو اللہ کی قربت حاصل کر چکا ہو، وہ کہے گا چلو آؤ میں بھی تمہیں دکھاتا ہوں رب کہاں ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود مجاہدہ کر لیں، اس میں ذرا پینڈا زیادہ پڑ جاتا ہے بندے کو، رستے دو ہی ہیں، تیسرا اور کوئی رستہ نہیں۔ جو شارٹ کٹ یہ اپنا رکھے ہیں نا، جو آج ہمارے معاشرے میں مروجہ شارٹ کٹ ہیں، ایسا کوئی شارٹ کٹ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے، یاد ہے۔ پھر اللہ کے ارشاد فرمایا آیت نمبر 36 میں، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا مثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ کفر کے مرتکب ہوئے اور اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روح زمین میں ہے، مال و متاع، خزانے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور، تاکہ وہ روز قیامت کے عذاب سے اس فدیہ کے ذریعے بچ سکیں، اس کا بدلہ دے دیں اور بچ جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، یہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نہ مانا، کفر کا مطلب ہے جس نے انکار کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اوپر والا ذکر جو میں نے کیا 2-3 دن، اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہاں پر ایمان کی بات نہیں کی جا رہی کہ جو اللہ پر ایمان نہ لایا، نہ، جس نے انکار کر دیا، اللہ کی بات ماننے سے، اللہ کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیا، انکاری ہو گیا، جس کے خانے میں یہ بات نہ بیٹھی، اس نے تسلیم نہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن وہ میرے پاس آئیں گے نا، تو یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے نا، مال و متاع، جو کچھ بھی ہے میں نے کائنات میں پیدا کر رکھا ہے، یہ سارے کا سارا اس کے پاس ہو۔ ایک ایسا شخص جو ظالم ہے، جس نے ظلم کیا، اللہ کی حدوں کو توڑا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو جتنے بھی خزانے، مال و متاع ہے اس زمین و آسمان و زمین میں، وہ اگر سارے کا سارا ہو، پھر اتنا اور ہو، اس کو 2 گنا کر دیا جائے، اللہ کہتے ہیں یہ بھی میں قبول نہیں کروں گا، یہ فدیے کے طور پر یہ بھی میں قبول نہیں کروں گا، ان کے لیے بس دردناک عذاب ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے اللہ کے ہاں، جن کو ہم ہلکا جانتے ہیں، جن چیزوں کو ہم ہلکا جانتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کیا قیمت ہے۔ اللہ کسی طور پر اس معاملے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انسان کیا دے سکتا ہے رب کریم کو؟ پہلی بات تو یہ کہ انسان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ اور اللہ بار بار قرآن کریم میں کہتا ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں زمینوں میں ہے وہ تو ہے ہی میرا، اس کا مالک تو حقیقی ہے ہی میں ہوں، یہ ساری بادشاہیاں تو ہیں بھی میری، یہ سارا کچھ جان لینے کے بعد بھی اللہ پھر کہتا ہے اگر سارا کچھ تمہیں دے دوں میں، ساری کائنات کے خزانوں کا مالک تو بن جائے اے بندے، نافرمان بندے، اور اس قدر تو اور بھی ساتھ ملا لے، یاد رکھ پھر بھی میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ یہ کس سبب سے ہے؟ یار غور کرنے والی بات، یہ کس سبب سے ہے؟ اس سبب سے نہیں کہ تو نمازیں نہیں پڑھتا تھا، یہ اس سبب سے نہیں کہ تو روزے نہیں رکھتا تھا، یہ اس سبب سے نہیں کہ تو حج نہیں کرتا تھا یا تو زیادہ عمرے نہیں کرتا تھا، تیرے ماتھے پر محراب نہیں بنا ہوا تھا، اس سبب سے اللہ کریم کہتا ہے نہیں، یہ سارا مضمون جو چل رہا ہے اس سبب سے نہیں ہے، اس سبب سے ہے کہ تو نے میرے پیدا کیے ہوئے انسان کی قدر نہیں کی، اس کی قیمت نہیں جانی، اس کو قتل کیا، اس کو تنگ کیا، اس پر ظلم کیا، اس کا مال نہ حق کھایا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کا مال چرایا، اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا،
اس سبب سے رب کریم کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. اور یہ وہ معاملات ہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جن کو ہم ہلکا لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو سمجھ لیے سارا معاملہ سیدھا ہو گیا. دلوں میں کدورتے ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، ساتھ کھڑے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر نفرت پالی ہوئی ہے. ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو مال غصب کرنے کی درپے ہے ہر دوسرا انسان، اور ایک صف میں صاف بھی کھڑے ہیں. لیکن اس خانے میں بات سمجھ نہیں آ رہی کہ رب کریم تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تیرا تعلق تیرے اپنے بھائی کے ساتھ، بھائی سے مراد مسلمان بھائی نہیں ہے، انسان کے ساتھ تیرا تعلق اگر ٹھیک نہیں، تو دنیا میں میرے حقوق تو جو چھوڑتا ہے وہ میرا اور تیرا معاملہ ہے. میں چاہوں گا تجھ کو معاف کر دوں گا، چاہوں گا تجھ کو معاف کر دوں گا. لیکن اگر تو نے کسی انسان کا حق غصب کیا، کسی انسان کو ناحق قتل کیا، کسی انسان کا مال ناحق ہڑپ کیا، تو پھر یاد رکھنا میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں. تو اللہ کریم ایسی صورت میں دونوں جہانوں کے خزانوں کو دگنا کر کے بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا، یہ بتا، اسی حدیث مبارک کے واقعہ کے سلسلے میں بیان فرمایا اس آیت کریمہ کی روح سے، اور یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں ہی ہے، متفق علیہ حدیث مبارک ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس روئے زمین جتنا سونا ہو تو کیا تو اس کے فدیے میں دے دے گا؟ تو کہا گا ہاں. تو اللہ کہے گا تمہیں دنیا میں اس سے کم نسبت سوال کیا گیا تھا، یہ تو اب تو سارے خزانے دینے کے لیے تیار. دیکھے نا انسان، کیونکہ بے بسی ہے نا، وہاں پر ایک ہی قوت ہے، ایک ہی طاقت ہے جو فیصلے کرنے والی ہے. وہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی چودھری، کوئی چیمہ چٹھا، ایم این اے، ایم پی اے، وہاں پر کوئی نہیں ہے. بس ایک ذات سامنے اپنا تخت سجائے بیٹھی ہے، اور وہاں انسان کو خبر ہو جائے گی کہ چھوڑنے والی بھی یہ ذات ہے، پکڑنے والی بھی یہی ذات ہے. یہاں سمجھ نہیں آتی. تو اللہ کہے گا دنیا میں نے تمہیں اس سے نسبت آسان بات کی تھی تم سے، تب تو مانتا نہ تھا، آج تو سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہے، ساری کائنات کے خزانے 2 گنا کر کے دینے کے لیے بھی تیار ہے. کس کے لیے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. تو میں نے تمہیں آسان نسخہ بتایا تھا، اس سے آسان بات بتائی تھی. کیا بتایا تھا؟ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کا مال نہ حق نہ کھانا، کسی کو نہ حق قتل نہ کرنا. یہ آسان ترین کام جو میں نے تجھ کو بتایا تھا، تب تو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو وہ وقت جب انسان پر آئے گا تو پھر اس وقت کوئی سودا قبول نہیں کیا جائے. میں جو بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں نا، اعمال جو ہیں، اعمال انسان کے نیک عبادات تو اپنی جگہ ہیں، عمل صالحات جو ہیں نا وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے. یاد رکھیے، اس فرق کو جانیں. نیک اعمال جو ہیں وہ نماز نیک عمل نہیں ہے، جس نیک اعمال کی اللہ کریم بات کرتے ہیں. الا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کے ساتھ نماز روزہ تو جڑ گیا. نماز روزے کے بغیر بھی ایمان کا کوئی تصور ہے؟ جی، وہ جو 5 ارکان ہم کہتے ہیں بنیاد اسلام کی، دین کی، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو 5 بنیادیں ہیں نا. تو ان کے بغیر تو دین، ایمان کا کوئی تصور محال ہے نا جی. یہ نیک مال نہیں ہے. یہاں ہم مار کھا جاتے ہیں، یہاں ہم مار کھا جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نیک مال ہیں، نماز پڑھ لینا نیک عمل ہے، حج کر لینا نیک عمل ہے، روزہ رکھ لینا نیک عمل ہے. یہ فرائض ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں. یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. نیک اعمال جو ہیں وہ اس سے ہٹ کر ہیں.
جو رب کریم کہتا ہے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ، کسی مسکین کو کھانا کھلا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا، کسی پیاسے کو پانی پلا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر، بھائی کے ساتھ اچھا کلام کر، اچھے تعلقات رکھ، اچھا بول، اچھا رویہ رکھ، رشتوں کو جوڑ کر رکھ، محبت کا رویہ پیدا کر، معاشرے میں امن کے لیے کام کر، معاشرے میں محبت کے لیے کام کر، انسان کی قدر کر، انسان کی قیمت کر، کسی پر ظلم نہ کر، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر، کسی کا ناحق مال نہ کھا۔ یہ ہے اعمال جن کے لیے رب کریم کہتا ہے کہ جس نے ان کو اچھا کر لیا بس وہ ہی نجات پانے والے ہیں، جنہوں نے ان اعمالات کو ہلکا جانا اور بس نمازوں پر زور دیا۔ وہ جان لیں، اللہ کریم نے 30ویں پارے میں سورہ ماعون ہے، پڑھے نا کبھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ارایت الذین یکذب بالدین، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ ارایت الذین یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ اب یہاں پر روزے کی بات نہیں کی، یہاں پر یہ نہیں کی، بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتے ہیں، دین کی نفی کرتے ہیں۔ فذلک الیدعو الیتیم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ ولا یدعو علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، نہ خود کھلاتے ہیں نہ معاشرے میں ترغیب دیتے ہیں کہ بھوکوں مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اس میں صرف روٹی کھلانے کی بات نہیں ہے، رب کریم کا ایک انداز ہے نا، اللہ کا کلام جو ہے نا وہ مختصر رب کریم بات کرتا ہے، لیکن اس کی وسعت بہت زیادہ ہوتی۔ کھانے کی ترغیب دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک کو ختم کرنا معاشرے میں سے، بھوکے کو نہیں۔ ہمارا معاشرہ تو بھوکے کو ختم کر رہا ہے، وہ بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، کہتا چلو بھوک کم ہو رہی ہے، بھوکے کم ہو رہے ہیں۔ بھوکے کم نہیں کرنے، بھوک کو کم کرنا، بھوک کو معاشرے سے ختم کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خیال نہیں کرتے، ترغیب نہیں دیتے کھانے کے لیے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اب بتائیں کن نمازیوں کی بات رب کریم کر رہا ہے؟ اگر نیک اعمالات نماز ہیں تو نماز تو وہ پڑھ رہا ہے، ان نمازیوں کی ہلاکت کی تو رب کریم بات کر رہا ہے جو نمازیں تو پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یتیم مسکین کا خیال نہیں کرتے، انسان کا خیال نہیں کرتے، انسان کی ہمدردی ان کے سینے میں نہیں۔ تو آپ پڑھتے چلے جائیں گے نا قرآن کریم، بلکہ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا لیسر باللہ قابل المشرق والمغرب، کہ یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور بھی کئی مضمون آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ جو نیکی کا تصور ہے نا، بس اس کو آج اتنا ہی سبق کرتے ہیں کہ نیکی کا جو تصور ہے نا، اس کو اپنے ذہن میں جاگزین کریں کہ نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تو بس نمازیں پڑھتا رہے۔ جب تک تو کسی مسکین کے لیے کام نہیں کرے گا، کسی غریب کے لیے کام نہیں کرے گا، کسی کی بھوک مٹانے کے لیے، انسان کو دنیا میں معزز اور مکرم کرنے کے لیے اگر تو کام نہیں کرے گا، تیری نمازیں کسی کام نہیں آئیں گی۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ تو اس لیے نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے، اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نماز ترک کر دینی چاہیے، نماز تو کسی طور معاف ہے ہی نہیں، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ دوسرے معاملے ہیں، جب تک وہ پورے نہیں کریں گے یہ نماز آپ کو فائدہ نہیں دے گی، آپ کا شمار نمازیوں میں نہیں کیا جائے گا، آپ نمازی بھی ہوں گے لیکن اللہ کے ہاں آپ کی نمازیں کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ اس لیے نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے معاملات کو درست کرنا ضروری ہے۔ اصل دین یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، دین محمد یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا کی امت کی خبر گیری کی جائے، آقا کی امت کو زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر کے دی جائے۔ میرے پاس مال ہے تو میں کسی ایسے پر خرچ کروں جس کے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ نے سب کچھ اس وقت مجھے میرے لیے ہی نہیں دیا، ہم سمجھتے ہیں ہم نے جو کمایا یہ بس میرا ہی ہے یا میری آل اولاد کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کریم نے مجھ کو دیا
وہ فقط میرے لیے نہیں دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا ساتھ پیغام دیا کہ جو کچھ تجھے میں نے دیا اس میں سے میری راہ میں خرچ بھی کیا کر۔ تو جب تک ہم اس پیرائے میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش نہیں کرتے، ہماری کوئی عبادات بھی جو ہے رب کریم کے ہاں مقبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ پسے ہوئے طبقے کو پکڑ کر سیدھا کرنا، کھڑا کرنا۔ آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں آپ کو خبر نہیں، مجھے خبر نہیں کہ یار یہ مسکین ہے۔ اور ایک بدبختی اور ہے، اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ میرا بیٹا ہے نا جی، میرا بیٹا ہے، میں اس پر کتنے خرچ کرتا ہوں، بچپن سے لے کر جوانی تک، اس کی شادی تک اگر میں کاؤنٹنگ کروں تو لاکھوں روپے، اور اپنی استطاعت کے مطابق لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اپنے ایک بیٹے کے لیے۔ تو وہی اگر نالائق ہو، جی آپ چاہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، لیکن اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، وہ اتنا قابل، اتنا لائق نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بن سکے، تو کیا کبھی آپ نے اتنی کوشش کی کہ آپ کے بھائی کا بیٹا تو یار بڑا لائق ہے لیکن وہ غریب ہے، آپ کی بہن کا بیٹا بہت لائق ہے لیکن وہ غریب ہے، وہ کالج کی فیس نہیں دے سکتا، وہ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے لاکھوں روپے صرف نہیں کر سکتا، میرے پاس تو ہیں، تو میرا بیٹا نہیں پڑھ رہا، کبھی آپ نے سوچا کہ چلو میں اس کو پڑھا دوں؟ کیا اس کا حق نہیں ہے اس مال پر جو اللہ کریم نے آپ کو دیا؟ تو جب ہم اپنے سگوں پر خرچ نہیں کرتے تو ان پر کیسے خرچ کریں گے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، ماں سوائے کلمے کے تعلق سے؟ تو یہ بدبختی کی علامت ہے کہ ہمارے اندر وہ خرچ کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس خرچ کرنے والے جذبے کے بغیر انسان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا مقصد زندگی کا یہ ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اوروں کے کام آنا۔ اپنے لیے تو انسان سارے ہی کرتے ہیں، ماڑا بھی کرتا ہے، تگڑا بھی کرتا ہے۔ اصل زندگی یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کے لیے کیا کیا، علم ملا اس کو کتنا بانٹا، دولت ملی اس کو کتنا بانٹا، جو کچھ بھی میسر آیا اس کو اللہ کی مخلوق پر کتنا خرچ کیا۔ تو لہٰذا اس بات پر غور کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ عبادات جو ہیں ہم کرتے ہیں صبح و شام، اللہ اس کو تو قبول کر لے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مقبول ہو جائیں تو اللہ کی مخلوق کے متعلق سوچنا شروع کریں، اپنے ارد گرد نظر رکھا کریں، دیکھا کریں، جتنی کسی کی توفیق مدد کر سکتے ہیں ضرور کیا کریں۔ اس سے آپ کے لیے بھی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور اللہ کریم بھی آپ پر راضی ہوگا، اور جب اللہ کے ہاں جائیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں آپ کریں گے، اس کا اجر آپ جب رب کریم عطا کرے گا تو آپ کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کیا ہوگا۔ تو اللہ کریم سے دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں وہ قربانی کا جذبہ جو ہے وہ عطا فرما دے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی رب کریم ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔